بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشرطہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا گیا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ کہنے کا مقصد ہے، کلمہ پڑھنے کا مقصد ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر کسی بھی مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کی مرضی کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ ہر بنی ہوئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جسے بنایا گیا وہ مخلوق ہے۔ انسان پہلے نہیں تھا، اسے بنایا گیا، انسان مخلوق، پرندے مخلوق، دریا مخلوق، سمندر مخلوق، زمین مخلوق، آسمان مخلوق، ہر چیز مخلوق ہے جسے بنایا گیا ہے، اور جو بننے سے پاک ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ رب العزت بننے سے پاک و مالک۔ فرشتے مخلوق، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے فرشتے جتنے بھی ہیں، ہواؤں والے، زمین والے، روح قبض کرنے والے، جو فرشتوں نے آسمان اٹھایا ہوا ہے، یہ سارے فرشتے مخلوق ہیں، اور جو بننے سے پاک ہے وہ خالق ہے۔ اسی لیے کسی بھی مخلوق سے، جن سے یا انسان سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اللہ کی مرضی کے بغیر ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ انسان جب پڑھتا ہے تو یہ کلمہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، بشرطے کہ سچے دل سے پڑھے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، یہ تو نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ہر مسلمان جنت میں جائے گا۔ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ضرور جنت میں جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد انسان نے جتنے گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ انسان نے ایک نماز قضا کی، سارے دن کی ساری نمازیں پڑھی، تو قیامت کے ایک دن جو 1000 سال کا ہوگا اس کے اعتبار سے 80 سال، اور اس دنیاوی دن کے جو 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، 1,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا، اس کے بعد یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچتے رہیں، جتنا ہو سکے انسان گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بقایا انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی گناہ ہو گناہ کی معافی مانگے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے کے بعد گناہ کا مزہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن گناہ رہ جاتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد جو تکلیف ہوئی، مثلا سردی میں وضو کرنا، گرمی میں دوپہر کے وقت نماز کے لیے چل کے جانا، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی رہ جائے گی۔